بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہے اس بات سے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کو واپس لوٹایا گیا تھا۔ اس حوالے سے یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے، روایت بیان کی جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بعض ایسے روافضہ ہیں جو کہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور دیگر اس طرح کے اور بھی واقعات بیان کرتے ہیں، ان کے اوپر بعض منکرین احادیث جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو عقل کے منافی ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر کس طرح تبدیلی واقع ہو سکتی ہے اور وہ نظام درم برم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں۔ اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے اوپر جو اشکالات ہیں ان کی شرعی رہنمائی لیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کو دوبارہ لوٹایا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں تھے اور آپ کی عصر کی نماز رہ گئی تھی، تو اس کے لیے سورج واپس لوٹایا گیا اور ان کی نماز ادا ہوئی، یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے سندن درست ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو قصہ ذکر کیا جاتا ہے اسے بعض علماء نے کتب حدیث میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شرح مشکل الآثار کے اندر اسے اپنی سند کے ساتھ صحابیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے معجم الکبیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، قالت، انہوں نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحا الیہ ورأسہ فی حجر علی فلم یصلی العصر حتی غربت الشمس، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو سر مبارک ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر ان کی گود میں تھا تو اس وجہ سے وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، تو حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صلیت یا علی، کہ اے علی کیا تم نے نماز پڑھ لی، یعنی عصر کی نماز؟ تو حضرت علی نے کہا اللہ، نہیں، میں نے تو نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم انہ کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک، کہ اے اللہ، بے شک علی جو ہیں وہ تیری اطاعت میں تھے اور تیرے رسول کی اطاعت فرما برداری میں تھے، فردد علیہ شمسا، تو ان پر سورج کو واپس کر دو۔ یعنی سورج غروب ہو چکا تھا تو اللہ کے نبی نے دعا کی تو سورج واپس دوبارہ پھر جو ہے وہ واپس پلٹ آیا، عصر کے وقت پہ جہاں سورج ہوتا ہے وہاں واپس آ گیا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ فرأیتھا غربت ثم رأیتھا طلعت، کہ میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ سورج دوبارہ جو ہے وہ طلوع ہوا، مطلب واپس آیا۔ طلوع ہونے کا مطلب وہاں سے واپس عصر کی نماز کے وقت جہاں سورج ہوتا ہے وہاں واپس آ گیا۔ تو اس حدیث کو جیسے میں نے ذکر کیا کہ امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار کے اندر ذکر کیا اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، لیکن اس واقعے کو، اس حدیث کو جمہور محققین اور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ چند ایک کے نام میں ذکر کرتا ہوں، جیسا کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں اور بہت بڑے امام اور فقیہ اور حجت ہیں، خصوصاً احادیث کے معاملے میں، حدیث کے صحت و ضعف کے حوالے سے، ان سے ان کے بیٹے عبداللہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ 5 حدیثیں ان کی کوئی اصل نہیں، ان میں سے ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کے واپس آنے کی حدیث جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔ اصل کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والذی یظہر واللہ اعلم انہ مرکب مصنوع بما عملتہ ایدی الروافد، کہ یہ جو روایت ہے جیسے راویوں کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گڑی ہوئی من گڑت ہے اور یہ روافد کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی ان کا کردار ہے اور انہوں نے ہاتھوں کی صفائی دکھائی ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی صفائی دکھائی ہے۔ الفاظ سے اور واقعے کی حقیقت سے اور متعدد روایات کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے
کہ اس میں تناقض اور تعارض موجود ہے اور یہ واقعہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات کے اندر، یعنی جو ضعیف حدیث سے متعلق ان کی کتاب ہے، اس میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضعیف قرار دیا اور باقاعدہ اس پر امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے اس حدیث کے حوالے سے، صرف اس حدیث پر امام سیوطی نے اس حدیث کے لیے امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے، اور اس کا ضعف بیان کرنے کے لیے کہ حدیث یہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اور اس کے تمام طرق جمع کر کے تمام راویوں پہ کلام کی ہے اور اس کے ضعف کو، ضعیف ہونے کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اگرچہ انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ موضوع تو نہیں لیکن سخت ضعیف ہے، یعنی موضوعات میں سے تو نہیں لیکن سخت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلۃ الحدیث الضعیفہ کے اندر جو ہے وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور وجہ اس کی یہ کہ اس کے اندر ایک تو راوی ضعیف ہے اور ایک راوی ایسا ہے جو مجہول ہے، اس کی حالت واضح نہیں، جرح و تعدیل کے حوالے سے، جیسا کہ فضیل بن مرزوق ہے اور ابراہیم ابن الحسن ہے، یہ دو راوی ایسے ہیں جن میں کلام ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روایت جو ہے وہ جو معیار ہے کسی روایت یا سند کے ثابت ہونے کا، اب صاف ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایک نظام کائنات کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اس حوالے سے روایت صحیح ہونی چاہیے اور ایسے راویوں سے ہونی چاہیے جو عادل اور ضابط ہیں، چاہے جائے کہ ان راویوں سے ہو کہ جن راویوں کے بارے میں کلام ہے اور ان کی حالت کا ہی پتہ نہیں کہ وہ ان کی حالت کیسی۔ اسی طرح اس حدیث کے الفاظ کے اندر بھی آپس میں تناقض و تعارض ہے۔ مثلا بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر سر رکھ کے آپ جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، اور بعض آثار کے اندر آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ نے سر رکھا اور آپ سوئے ہوئے تھے، اور اسی طرح اور بھی اس کے اندر تناقض اور تعارض جو ہے۔ میں نے خود بھی جو واقعہ سنا ہے نا بعض ایسے روافظ سے، وہ یہی سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سوئے ہوئے تھے، اور باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ نماز گزر رہی ہے تو رونا آ رہا تھا، اور پھر رونے سے ان کے جو ہیں وہ آنسو گرے، اور آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر، مبارک چہرے کے اوپر جب گرے تو پھر ان کو بیداری ہوئی، تو انہوں نے پھر پوچھا، دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ، یعنی ایک تو سند کے اعتبار سے بھی یہ حدیث اور یہ قصہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے یعنی ایک راوی جو ہے اس کے اندر کلام ہے، وہ عادل اور ضابط نہیں ہے، تو ہم کہیں گے چلیں چل جائے گا، یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اگر ہم اس طرح کی روایات کو ذخیرہ حدیث کے اندر داخل کر دیں گے تو پہلے لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، اس کو عقل نہیں مانتی، فلاں فلاں۔ ہم کہتے ہیں کہ جن حدیث پہ اعتراض کیا جاتا ہے ان میں بہت ساری ایسی حدیث ہیں جو ضعیف ہیں، ثابت ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی ثابت ہے تو اس کی توجیہ علماء کے ہاں، محدثین کے ہاں موجود ہے، جیسا کہ سورج کا سجدہ کرنا جو ہے وہ عرش کے سامنے، اور اس طرح کی حدیث ہیں، ان کی توجیہ موجود ہے، جیسا کہ ہم اس حوالے سے مختلف حدیث پہ پروگرام کر بھی چکے ہیں۔ شیاطین کے حوالے سے کچھ حدیث ہیں، اور یہ جو صحیح احادیث ہیں ان کی توجیحات موجود ہیں، اور کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ اگر ہمارے پاس حدیث آ جاتی ہے تو ہم اس کو لیں گے، قبول کریں گے، لیکن ایک اتنا بڑا واقعہ ہو اور اس کے بارے میں کوئی عادل راوی، ضابط راوی اس کو بیان نہ کرے، اور محدثین کے ہاں جو صحیح حدیث ہونے کا معیار ہے اس پر وہ پوری اترتی نہ ہو، تو ہم اس کو کیسے لیں گے؟ شیخ، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی روایات ہوتی ہیں ان کو حدیث کہنا نہیں چاہیے بلکہ روایت ہی کہنا چاہیے۔ نہیں، حدیث اصل میں وہ گڑھنے والے کے اعتبار سے ہے، جو اس کو گڑھ رہا ہے وہ تو حدیث سمجھ کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے نا، اگرچہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، تو حدیث کا لفظ ویسے بھی عمومی طور پہ استعمال ہوتا ہے، حدیث کسی کی بات کو بھی کہا جا سکتا ہے، کبھی حدیث رسول مراد ہوتی ہے، اور کبھی حدیث سے مراد گڑھنے والے کے اعتبار سے جو اس کو بنا کر حدیث کے اندر شامل کر رہا ہے، وہ تو اس کو لوگوں کے لیے حدیثی جو ہے وہ سمجھ کر اس کو شامل کر رہا ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کے ذام کے مطابق، گمان کے مطابق ہے، اگر ہم اس کو روایت ہی بالکل ایسے۔ باقی رہی اس میں فرق کیا جائے گا کہ ایک موضوع روایت ہے من گھڑت اور ایک ضعیف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو موضوع روایت ہے نا اس کو تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں کہیں گے، البتہ ضعیف حدیث جو ہے اس کے بارے میں کلام ہے کہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی علیہ السلام کی کلام ہو سکتی نہیں، بس یہ کہ احتیاط یہ ہے کہ وہ جو شروط ہیں اس کے مطابق نہیں ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جن کا معنی مفہوم جو ہے وہ صحیح حدیث کے ساتھ ملتا ہو، بالکل، یعنی وہ کتاب و سنت کے اندر سے اس کے کچھ دلائل تائید کرتے ہوں، صحیح، کوئی مخالف نہ ہو کسی چیز کے، یہ اصل میں ہے۔ یہ جو روایت وہ بیان کرتے ہیں اور یہ قصہ بیان کرتے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہو بھی، کیونکہ اس طرح کے بعض واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں، انبیاء کے حوالے سے بھی کیے جاتے ہیں
کہ ساری کائنات جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کی جاتی ہے کہ جب وہ معراج پر گئے تو واپس جب آئے تو وہ دروازہ ہل رہا تھا تو بھی پانی ویسا تھا، یعنی کہ وہ نظام کائنات ایک دفعہ رک گیا تھا، اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی ہیں تو ان کے لیے یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس طرح کی وہ چیزیں عقلی اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہیں اور اس طرح کے دلائل بیان کریں تو اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے تو پھر بھی جو عقلی اعتبار سے نقص پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے وہ کیسے تھم سکتا ہے، وہ کیسے روک سکتا ہے، جبکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے سارا نظام۔ دیکھیے یہاں دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا عقلی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا اس کی طرف سے ایسا ہونا کیا ممکن ہے کہ نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بے شک اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے کام ہوئے ہیں جیسا کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، اس کے علاوہ سورج کا قرب قیامت جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور بہت سارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو ہے وہ پانی کا چشمہ نکلنا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، اور اس کے علاوہ کینکریوں کا گفتگو کرنا، اور کھجور کے تنے کا جو ہے وہ رونا۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو خلاف عادت ہیں لیکن خلاف عقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو پہچانتا ہے، جو اس کی معرفت رکھتا ہے، وہ یقیناً اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور معجزات اپنے اولیاء کے لیے یا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے ایسے ایسے معجزات ان کے ہاتھوں پہ ظاہر کیے ہیں۔ اس اعتبار سے تو یہ ہم کہیں گے کہ مشکل نہیں، ممکن ہے۔ لیکن ایک اور اعتبار سے اگر ہم اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں اور پھر ہم شریعت کے جو فقہی مسائل ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس اعتبار سے یہ ناممکن ہے۔ کیسے؟ چند ایک چیزیں میں رکھتا ہوں۔ مثلا مثال کے طور پر نماز اگر کسی کی اثر کی رہی ہے تو اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کسی عذر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے نہیں ہے۔ یقیناً یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عذر ہے، عذر یہی بشر، یعنی اگر ہم اس کو مان لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی گود میں سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو اٹھانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، تو اسی طرح سونے دیا اور حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ چلیں نبی علیہ السلام کی خاطر انہوں نے یہ کیا ہے، اور اگر اس کو عذر ہم مان لیتے ہیں تو پھر اگر عذر کے ساتھ عصر کی نماز لیٹ ہو جائے تو اس کو بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق میں آپ کی اور سارے صحابہ کی بما حضرت علی۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تھی اور آپ کی کیوں رہ گئی جبکہ آپ اکٹھے تھے؟ تو چلیں وہ جیسے واقعے میں آتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے اور حضرت اللہ کے نبی نے پیچھے سے نماز پڑھ لی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہیں ان کو بھیجا ہوا تھا، تو آئے اور نبی علیہ السلام ان کی گود میں جو ہے وہ لیٹ گئے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی، وہ قواعد کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی سے پوچھا نہیں پہلے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اور ان کی گود میں سو گئے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے غزوہ خندق میں حالانکہ حضرت علی اگر نبی کی خدمت میں ہیں تو اللہ کے نبی تو اللہ کی خدمت میں تھے اور سارے مجاہدین جہاد میں تھے، اور آپ کی نماز عصر کی لیٹ ہوئی حتیٰ کہ آپ نے غروب شمس کے بعد پڑھی، تو وہاں سورج کو واپس آنا چاہیے تھا یا رکنا چاہیے تھا، اور نہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ سورج کو اللہ واپس کر دو، تو وہاں ایسا نہیں ہوا، تو یہاں کوئی خاص کیا بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزام حدیث بنانے والوں کے وہ عذر تھا، اور ہم نے کہا کہ عذر کے ساتھ اگر نماز رہ جاتی تو اس کو بعد میں بھی قضا بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے افضل تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہے جی علی کی نماز چونکہ لیٹ ہوگی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ نبی علیہ السلام کو یہ گوارا نہ ہوا کہ علی جو ہے وقت کے بعد نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی اور سورج واپس آ گیا، تو اللہ کے نبی سے افضل تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق میں عصر کی نماز کو مغرب کے بعد پڑھا، بلکہ کئی نمازیں جو جنگ کی وجہ سے رہی تھی آپ نے بعد میں جمع کر کے پڑھی، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز رہی ہے، اور ساتھ آپ کے سارے صحابہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو ہے وہ حضرت بلال کو کہا کہ ہمیں جگانا، لیکن حضرت بلال بھی سو گئے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا اور کافی بلند ہو گیا، تو نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے بیدار ہوئے، تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں اٹھانے کے لیے ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس چیز نے آپ کو روک لیا اس نے مجھے بھی روک لیا، نیند آپ پہ غالب آ گئی، میرے اوپر بھی غالب آ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد صحابہ کو کہا کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ، آگے جا کے آپ نے وضو کیا، صحابہ نے وضو کیا، اور پھر آپ نے سورج کافی بلند ہو چکا جب آپ نے فجر کی نماز، اور یہ صحیحین کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام وقت کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے اللہ سے دعا نہیں کی کہ سورج کو واپس لے آؤ،
یا واپس کر دو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی خاص بات کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی علی نبی سے افضل تو نہیں ہو سکتے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر سورج غروب ہو کر طلوع ہو تو اس میں کئی مسائل متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا جن لوگوں کا روزہ تھا، اب ان لوگوں نے روزہ سورج غروب ہونے پر افطار کر لیا، اگر سورج دوبارہ واپس آ گیا تو اس کا مطلب پھر ان کے روزے تو سب کے خراب ہو گیا نا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب سورج ایک دفعہ غروب ہو گیا اس کا مطلب ٹائم نکل گیا۔ اب جس کا عذر تھا وہ تو چلے نماز دہرائے گا، لیکن جس کا عذر نہیں وہ تو جان بوجھ کے اس نے ضائع کر دیا نا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز سے سو جائے یا نماز بھول جائے تو وہ جب اسے فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جب اس کو یاد آئے تو نماز پڑھ لے، یا جب بیدار ہو تو فوراً نماز کو، یہی اس کا کفارہ ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں اللہ کی اطاعت میں تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بعد میں بھی پڑھ لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، یعنی عذر تھا ان کا۔ اور اسی طرح ایک اور بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ واقعہ چونکہ خیبر میں ہوا ہے، اور خیبر سے پہلے خندق کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عصر کی نماز لیٹ ہوگی تو آپ نے باقاعدہ مشرکین پر بد دعا کی، اور حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی فقد وطر اہلہ و مالہ، اس کا مال اور اس کا اہل تباہ ہو جائے، ہلاک ہو گیا۔ اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ نہ کر سکے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی جو ہے وہ اس کا علم نہ ہو سکا، تو یہ بھی چیز اس کے اندر شامل ہے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ حبشہ میں تھیں، چونکہ بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھیں، حضرت علی کے بھائی کے نکاح میں تھیں، اور وہ حبشہ میں تھے اس وقت، وہ غزوہ خیبر کے بعد واپس آئے، غزوہ خیبر کے بعد وہ واپس آئے ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت اسماء تو وہاں تھیں حبشہ کے اندر، اور وہ کہہ رہی کہ میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آ گیا۔ تو یہ جو راویہ حدیث ہیں وہ بھی اس واقعے کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن صحیح سند سے اگر ثابت ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ قادر ہے اس چیز پہ، لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ چیزیں ساری اس کے خلاف ہیں، یعنی شرعی طور پہ کچھ ایسے قواعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ ان چیزوں کے بھی خلاف ہے۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔